بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم بات کر رہے ہیں اپنی تہذیب کی، نصب العین کی، اجتماعی مقصد کی، وجود کی، دور زوال کی، ان سب باتوں کی ہم نے مختصراً بات کی ہے، اور فرد اور اجتماعی نظام، اس پر ہم نے بات کی ہے کہ فرد کا وجود کیا ہے اور اجتماعیت کیا ہے، اور ہماری جو اپنی تہذیب ہے اس کے کچھ بنیادی عقائد ہیں، کچھ نظریات ہیں۔ بہرحال جب ہم تہذیب کہتے ہیں تو اپنا قیام چاہتا ہے، اپنا قیام چاہتی ہے باہر صورت۔ دور زوال میں ہم نے یہ کرنے کے دو کام کہے تھے کہ دور زوال میں دو کام کرنے کے ہوتے ہیں شد و مد کے ساتھ، یا یوں ہم کہہ لیں کہ دور زوال میں پوری تہذیب، اجتماعی ہماری تہذیب دو شعبوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی دو شعبے اس کے بنا لیجئے، وہ تقسیم ہو جاتی ہے دو شعبوں میں۔ ایک شعبہ تو وہ ہوتا ہے جو مجموعی شعبے کہہ لیجئے، بڑے بڑے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں یا کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے، اگر آپ عمل کرنا چاہیں بھی تو وہ ان بنیادوں پر تعمیر نہیں ہو سکتی، اس کی تشکیل نہیں ہو پاتی، کیونکہ کوئی اور تہذیب کسی اور تہذیب کا قیام ہے بالفعل۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انفرادی سطح پر آ کر رکی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کا بھی وجود ایز سچ یوں سمجھ لیجئے کہ اجتماعی ہی ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ شعبے جو فیصلہ کن ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے مغلوب اور غالب تہذیب کا تو اصول یہ ہے کہ جو غالب تہذیب ہے اس نے فیصلے کن جو شعبے ہیں وہ اپنے اختیار میں لے رکھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اس کا بھی ایک اپنا اثر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ مطلب ایک بڑا درخت ہے، اس کا قیام ہے، تو جو بڑا درخت ہے اس کا اپنا سایہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو غالب اور قائم تہذیب ہے وہ تو قائم بھی ہے، غالب بھی ہے، اور اس کے بعد اس کا اپنا ایک اثر ہے، اس کا اپنا سایہ ہے، اثرات وہ مرتب کرے گی ہر شعبے پر، جو بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں وہاں اس کے نیچے تہذیبیں وہ اثر انداز تو ہو کر رہیں گی۔ لیکن اگر کوئی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی اپنی تہذیب ہے اور وہ قیام چاہتی ہے، تو فیصلہ کن ادارے جو ہے وہ بالفعل جو تہذیب قائم ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن ہم جس تہذیب کو ہم مان رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ شعبے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم جس تہذیب کو مان رہے ہیں اور وہ تہذیب ہمیں کون دے رہا ہے، ہمارے جو ایمانیات ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن دور زوال میں بھی زوال آتا ہی ہے۔ زوال کی جو بنیادی جو سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ یہی ہے، میں نے کہا تھا کہ واحد قوم ہے مسلمان قوم، جو اللہ کو مانتی تو ہے لیکن وہی قوم اس کے خلاف پروٹیسٹ پر ہے، رسول کے خلاف پروٹیسٹ پر ہے، بغاوت پر ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، کوئی ہلکی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ کہ واحد قوم ہے مسلمان جو اللہ کے خلاف بغاوت پر اتری ہوئی ہے۔ اسی لیے تو زوال آتا ہے نا، زوال ایسے تھوڑی آتا ہے۔ تو زوال میں ہے، لیکن یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کون سا اب کام ہے، تو وہ کام جو اس غالب تہذیب نے چھوڑ رکھا ہے، بالفعل اس کو جکڑا ہوا نہیں ہے اپنے شکنجے میں یا اپنی تہذیب میں اس کو شامل نہ کیا ہوا ہے، اثرات تو ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اب ہم اس شعبے کو ایکچولائز کریں، اس بنیاد پر، اس نظریے پر، اس عقیدے پر جو میرا اور آپ کا ہے، جس کی بنیاد پر وہ تہذیب بنتی ہے، اس پر ہم عمل کریں، اور ایسا عمل کریں شدید درجے میں، شدت کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو وہ علامت ہوگی کہ نہیں، ہم پوری تہذیب پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں، یا پوری تہذیب کو ہم مان رہے ہیں، اور جو تہذیب ہم کل مجموعی تہذیب ہے اس کا ہم قیام چاہتے ہیں اور قیام کرنا بھی چاہتے ہیں۔ مان لو 10 باتیں ہیں، 10 باتوں میں سے مان لو 5 باتوں پر ہم عمل نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم جو دوسری 5 باتیں ہیں ان پر ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ کریں، عمل کرنے کے باوجود عمل کر سکتے ہیں لیکن تو بھی نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے منافق ہیں۔ یہ منافقت کی پہچان ہے کہ جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں تو بھی نہ کریں، اور اس سے منافقت سے ایک نچلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ عمل کر سکتے تھے، عمل بھی نہیں کیا، اور آپ نے پروٹیسٹ کیا ان باتوں پر، ٹھیک ہے نا؟ تو پروٹیسٹ کو چھوڑنا پڑے گا اور ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا ہمیں اجتماعی طور پر، اجتماعی سطح پر آ کر،
کہ جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں. یہ واحد ایک نشانی ہے, علامت ہے کہ ہم اس تہذیب کو مانتے ہیں اور ہم نے پروٹیسٹ کا رویہ چھوڑ رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں انشاءاللہ آگے یہ کچھ مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے پروٹیسٹ, اللہ کے خلاف پروٹیسٹ کیسے جو ہے وہ جاری کیا, وہ ابھی بھی جاری ہے. یہ جو زوال کا سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ پروٹیسٹ ہے اور بہت بڑی گستاخی ہے. یہی اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نومیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ سب سے بڑی کافری ہے, منافقت سے بھی بڑی منافقت ہے یہ, کہ اللہ کو تم مانو اور اس کے بعد اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کرو. جو بھی قوانین ہیں, جو بھی اصول ہیں, ان کو ہم پروٹیسٹ کے انداز میں اس کا اپنا رویہ روا رکھیں. تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. تو زوال میں کرنے کا ایک ہی کام فی الحال یاد رکھیں کہ جن باتوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں تو شدت کے ساتھ ان پر عمل کریں. یہ واضح نشانی ہوگی کہ ہم پوری تہذیب کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے خلاف ہمارا پروٹیسٹ کا سا رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس سے آگے بات ہوگی, مثالوں کے ذریعے سے ہم بتائیں گے انشاءاللہ.